जब तक आप अल्लाह को ना पहचानो, अल्लाह के हुक्म को तुमने क्या पहचाना? जब तक आप वादा का पूरा ना करो, कहते एक बंदा नमाज पूरी अदा करता है, वादा पूरा नहीं करता, उसको मुसलमान कहोगे? आप बताओ। आप साहब कहता है मैं मुसलमान से कहूंगा, मैं क्या करूं? वो कलमा पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, वादा नहीं पूरा करता, अब मैं क्या कहूं उसको? आप कहोगे मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो डरता हूं, यही कहोगे ना। और कोई दिलेर आ जाएगा, वो कहता है ये इस्लाम से गया। क्या एक जगह पे हुजूर पाक का इरशाद है कि एक आदमी जिसका खाना हराम, जल्बिस लिबास हराम, सोचना हराम, जिस्म हराम, पाकीज़ा नापाक, उसका सारा ख्याल हराम, उसका वादा तोड़ने वाला और उसकी कोई बात पूरी न होने वाली, और वो शख्स नमाज पढ़ रहा है तो झूठा आदमी सच्ची नमाज कैसे पढ़ेगा? बंदा तो बुनियादी तौर पर झूठा हो गया। वो लोग जो बुनियादी तौर पर झूठे हैं और सच्ची नमाज का दावा करते हैं, वो दो दफा झूठे हैं। आप नहीं कह सकते, तो आप हुए ये कैसे कह सकते हैं? कहते मैं तो डरता हूं, ये कहोगे आप। एक ग्रोह ने मस्जिद बनाई नमाजियों के लिए, मस्जिद तो लगी होती है ना, नमाजी की मस्जिद बनाई, और जो अल्लाह है, जो मस्जिदों का मालिक है, नमाजों का मालिक है, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मस्जिद को गिरा दो। अब मस्जिद को गिराना है कोई? अल्लाह का हुक्म आया? क्यों तोड़ी मस्जिद? कि इसके अंदर जाने वाले बुनियादी तौर पर मुनाफिक हैं। तो मुनाफिक नमाज पढ़े तब भी झूठा, आप बात में, मुनाफिक हज करे तब भी झूठा। मुनाफिक की मैं निशानी बता रहा हूं, जो नमाज पढ़ता है वादा पूरा नहीं करता, निशानी बताना ना किसी को, कान में रखना बात। अब मतलब उसको हम कह सकते हैं कि ये मुनाफिक हो सकता है बंदा? मैंने कहा था मुनाफिक होना बहुत बुरी बात है, ये तो काफर से भी बुरा है। मैंने एक बताया एक दफा कि ऐन मुमकिन है काफर बख्शा जाए, मुनाफिक के बख्शने की बड़ी मुश्किल सूरत होगी। लिहाजा तो झूठा कौन है? नमाज न पढ़ने वाला झूठा नहीं है, नमाज पढ़ के वादा पूरा न करने वाला झूठा। आपको मेरी बात समझाई? झूठा ख्याल करने वाला झूठा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि शाम को 4 बजे बदले आपको ये टोपी हम वापस कर लेंगे, टोपी वापस नहीं की, हम नमाज पढ़ते जा रहे हैं, बाहर चीखा हमारा टोपी वाला, कहते टोपी वापस करो, कहते नमाज पढ़ रहे हैं। शाम को फिर आएगा कि टोपी वापस करो, कहते नमाज पढ़ रहे हैं। वो तेरी नमाज तेरे सर के ऊपर दे मारी जाएगी, तुम उसकी चीज वापस रहो अमानत को। तो इस्लाम जो है ना, इसमें 2 बातें आई, आप सुन रहे हैं टी साहब, कि दयानत और अमानत। ये बात थी ना बुनियाद में कि हजूर पाक के बारे में था कि अमीन है और सादिक है, सादिकुल वाद। सादिक क्या होता है? सादिकुल वाद, कौल का सच्चा, और अमानत लौटाने वाला। अमानत का मतलब क्या है? ये चीज आपको दिया अमानत, वापस कर दो। तो अब आज का मुसलमान सारे नहीं भाई, कोई कोई अमानत वापस नहीं करते, वादा पूरा नहीं करते, सच बोलते नहीं, और मुसलमानों के हक में सोचते नहीं, आपका मतलब करते हैं, नमाजें जमा सच पड़ी जाए। अब उसके ऊपर यह फतवा लगाना कि नमाज की वजह से ये फलाह हो जाएगी, नामुमकिन। इसलिए इस्लाम को आप उस तौर पर मत सोचो जिस तौर पर साइंस के बारे में सोचते रहते हो कि हमें तो अपनी बात से काम है। वो शख्स जिसने समाज के अंदर फसाद फैलाया, ला तुफसिदू फिल अर्द, मत फसाद फैलाओ दुनिया में, ला तुफसिदू फिल अर्द, अगर आपने किया कि फसाद न फैलाया तो आप इबादुर रहमान अल्लाह के बंदे हो गए। तो अल्लाह के बंदों की निशानी ये नहीं है कि वो नमाज पढ़ते हैं, आप जाहिर अल्लाह के बंदों की निशानी ये नहीं है कि वो नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदों की निशानी ये है कि वो इंसानों को उनके हुकूक से मारूम नहीं करते, उनकी जुबान से झूठ नहीं निकलता, वादों के पाबंद होते हैं। और जो शख्स वादा न करे, नमाज पढ़ता जाए, एक निशानी बताइए वादा की, यानी उसके लिए मुनाफिक होना जो है वो शुरू हो जाता है। इसका मतलब है वो जानता है कि खुदा को नहीं, तो मानता है कि इसको नमाज पढ़ने में, और अगर खुदा है तो वो तो वादा न करने पे तो खुदा के सामने झूठा हो गया। लिहाजा 2 खुदा रखने वाले मुनाफिक कहलाते हैं। 2 खुदा समझते कि एक की नमाज पढ़ रहे हैं और एक की मौजूदगी में हम झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ये है मुनाफिक की दलील। अब बात समझे? इसलिए करना क्या चाहिए? साइंस को अपनी रफ्तार में जान दो। दीन क्या है? हजूर पाक के इत्तिबा। दीन क्या है? जो पुराने दीन था वही सच्चा दीन है। इसलिए इसमें तावीलें और ये और वो कुछ भी न करो।
اور مسلمانوں کی حالت دیکھو، ایک آدمی بیمار ہے، بیمار سمجھتے ہو، اس کو تم دوائی نہیں دیتے ہو، اسے کہتے تو صرف نماز ہی پڑھتا جا، اس کو نماز پہ لگایا ہوا ہے، اور کارخانہ دوائی کا آپ کام کر گئے، پھر اس کو نماز پڑھتا ہے کہ تمہارے لیے بد دعا ہوگی. آپ بات سمجھ رہے نا کہ تم نے اس کو نماز پہ لگا دیا اور کارخانہ آپ کام کر گئے. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھتے؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو جمی سرمایہ ہے، مسلمانوں کے کام آنے والا سرمایہ، وہ صرف چند نمازیوں کے قابو آ گیا. وہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا سرمایہ قابو کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی زمینیں قابو کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے مکان قابو کرتے جا رہے ہیں، اور مسلمان فاقے میں آ رہا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، تمہیں تمہارا اللہ دے گا، اور مجھے کارخانہ قابو آ گیا. یہ بات جو ہے نا، یہاں سے آ کے دقت ہوگی. جن لوگوں نے جھوٹ سے کاروبار کیے، جن لوگوں نے وعدے فراموشی کی، جنہوں نے وعدے پورے نہ کیے، جنہوں نے دو زبانیں بولی، اصل میں یہ کافر کیا ہوتا ہے، یہی سارے فساد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ نہیں کہا کہ نماز اول تو نماز پڑھنے کو حکم ہی کو نہیں، بات ہی ختم. کس جگہ کو نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کو حکم ہے. قائم کب ہوتی ہے؟ ساتھ لو آپ کو آپ کہتے آج میں نہیں جا سکتا، تو نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں میرے رات کو میرے سر میں درد ہے، رات سے درد ہے، اس کو پہلے کھلاؤ گولی، پھر اس کو لے جاؤ مسجد میں. اور تم مجھے گولی مارتے ہو، کھلاتے تو نہیں ہو. نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں فساد کی جڑ بن گئی. مسجد کے اوپر الاؤڈ اسپیکر بولا جاتا ہے کہ او منکرین رسالت، خبردار تم یاد کر لو گے کہ اب تمہارا ختم ہونے والا وقت آ گیا. ادھر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، تم یا رسول اللہ کے کون کرتے کون نہیں. یہ فسادات جو ہے نا، اس وجہ سے جو ذہین لوگ ہیں نا، وہ سارے بیچارے چپکے سے نماز پڑھتے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ. آپ جب بات سمجھے، وہ نماز میں شور نہیں بچاتے، کیونکہ نماز جو ہے مسجد جائے عافیت نہیں رہی. ابھی تو ہے خیر سے، کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے کہ مسجد جو ہے جائے عافیت نہ رہے گی. مسجدیں دوسری مسجدوں کے مخالف آوازیں بلند کرنی شروع کر دیں گی. اگر آپ نے پہلے کہا تھا لاؤڈ اسپیکر نکال دو تو مسجدوں میں نماز شروع ہو جائے گی. اب مسجدوں میں تقریر ہوتی ہے. اچھا اندازہ لگاؤ، صبح 4 بجے اذان ہونی ہے کہ 5 بجے 6 بجے، کتنے بجے ہوتی ہے اذان؟ بہت بعد ہوتی ہے. کتنے بجے ہوتی؟ یہ 4 بجے نہیں ہوتی، 5 بجے کے بعد کہیں ہوتی ہے. 4 بجے ایک بندہ تقریر کرنی شروع کر دے، اے مسلمانوں یہ ہوا وہ ہوا، تاریخ میں ابی وقاص نے یہ فرمایا، پتہ نہیں کون سے نام ہے آپ نے رکھتا تھا کتاب. ایک جگہ پہ کیسٹ لگا دی ایک بندے نے رات کو، کل کی رات کیسٹ طاہر القادری کی لگائی. وہ پرانی کیسٹ کہیں پر میرے کھانے والے میں نے خطاب کیا تھا، وہ لیول کھانے والے کا آ گیا. 4 بجے کھانے والے میں تقریر کا کیسٹ لگا ہوا ہے، رات کو پاگل کیا وہ لاؤڈ اسپیکر کھل پہ آیا، اللہ کرے مطلب نماز کیا نماز ہوئی، بچے بیمار ہوتے ایسے ساری بندے جگہ ہے تقریر. تو یہ ہے مطلب مسجدوں کو نجائز سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سننا یہ فرض ہے، کہ جب قرآن کی آواز ہے بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو، ادب کے ساتھ جھک جھکا کے. یہی ہے نا، کیا ہے آپ ویدا کوریل قرآن تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو، محبیت کے ساتھ سنا کرو. پڑھنا اتنا فرض ہے کہ نہیں، سننا بہت فرض ہے. انہوں نے کیا کام کیا حضرت مولانا صاحب نے، شبینہ ہوتے تھے لوگوں کی جگہ، شبینے ہو رہے ہیں، سارے لوگ جاتے شبینہ کے بدلے پہ 10-12 مولوی ہوتے تھے، ساری رات میں ایک رات میں شبینہ قرآن شروع ختم. انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے، وہ فل سپیڈ کے اوپر مطلب کیسے لگا دی. اب میں فٹافٹ مطلب پڑھتا ہے، اس سے وہاں بندہ کو نا اسے کر دی بوجھ شروع کر کے کہ شبینہ ہے، جا کے سنیں گے بیٹھ کے، وہاں سے آواز ہی آواز ہے مطلب رکھا ہوا ٹیپ ریکارڈر. یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کی وجہ سے مسجدوں میں نقصان ہوگا. جوتی چکی ہوئی ہے مسجد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اور لے لیں گے، پیدل آ جائیں گے، ننگے پاؤں آ جائیں گے. آپ یہ کوئی فرق پڑتا ان کے ایمان کا نشہ ہی ہو اگر تو پھر یہ جو ہے نا بہتر ہے. اب میں نہیں کہتا مسجد بند کرو، لیکن جن مسجدوں میں فساد اور غلط بحث ہوتی ہے ان مسجدوں کو اوائڈ کرو. مسجد بے ضرر لوگوں کی ہونی چاہیے. آپ بات میں مسجد کی بات کی، مسجد ضرور آباد کرو. سچ ہے، دیکھو سچے لوگ ہیں، سچوں کا ساتھ دو. کہ جھوٹ کے نام بھی مسجد بن رہی ہے. مسجدوں کو چندہ ہی کھانا لوگ شروع کر دیں، مسجد کو ہر مسجد چندہ چندہ چندہ. کیا ہے مسجد بنانی ہے؟ آپ خدا کے خوف کرو. آپ دیکھو غور کرو کہ مسجد خدا کی، تمہیں چندے کی ضرورت ہے. دل چاہے گا تو بنا لے گا، نہیں دل چاہے کچی مسجد بات پڑھو. اللہ کا گھر ہے، شاید کچا گھر ہی پسند ہو، اسے اللہ گھر رہنے دو فار دا ٹائم بھی. دیکھو وہ کیا کرتا ہے،
تو ہم کہتے نہیں بلے اللہ تعالیٰ جانے وہ پکے گھر میں خوش ہوتا ہے, سنگ مرمر ضرور لگاؤ. پتہ نہیں گھر سنگ مرمر پسند ہے کہ پتہ کچا گھر پسند ہے, پتہ غریبوں گھر میں رہتا ہے, پتہ امیروں گھر میں رہتا ہے. مطلب کہاں زیادہ رہتا ہے, غریبوں گھر میں رہتا ہے زیادہ. آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ غریبوں گھر کہ اللہ تعالیٰ جانا آنا جانا اس کا ادھر ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب گزرے ہیں نا ان کو اس نے مطلب امیر نہیں زیادہ کیا. اگر پیسہ آیا نا تو انہوں نے ہم سے پہلے تقسیم کر دی. اس لیے اللہ کا وہاں مطلب کاروبار ہے آنے جانے کا. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. آپ یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اب میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کیا ہے. اگر آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتباع میں آ جائے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. صحیح, یعنی کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز اتنا جہیز دیا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تو پھر تو مبارک مسلمان ہو تم. ورنہ ریاتی نمبر لے لو اور بحث نہ کرو. کیا کرو, ہاں گزارا کر لو. کیا ہے یا رسول اللہ, حالات ایسے ہیں ہمارے زمانے میں, مجبوری ہے, سماجی بیٹیوں کی شادی ہوتی نہیں ہے اس لیے میں فریج فریج دینے پڑے, ساتھ میں ایئر کنڈیشن دینے پڑے. ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی, کہیں ایک آدمی پہل کر لے دوسرے آدمی کی آفیت ہو جائے گی. ایک آدمی اپنا کیا کرے, ایک آدمی پہل کر جائے تو دوسرے آدمی کو خیریت ہو جائے گی. پہل کون کرے, آپ کے علاوہ وہ کرے نا, کیونکہ آپ تو نہیں کر سکتے دلیر آدمی. کیوں یہ کہے کہ میری زندگی حضور پاک کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ کرے, جسے سماج کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ نہیں کرے. آپ تم سوچو کہ کس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو, لیکن نہیں اس میں اگر مگر نہیں ہے. اس طرح جس طرح قبر میں جاتے وقت آپ بات کرتے ہو کہ آخری وقت کیا کہو گے, دیدار حضور پاک کا دیدار مانگو گے. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اگر مگر آخری وقت آ گیا نا, آخری وقت جس کی یاد ہے اس کو زندگی میں پہلے وقت کے ساتھ یاد کرو. یاد ہے تو کیا کہا, جس کے ساتھ آخری دن کاروبار ہونا ہے نا اس کے ساتھ پہلے دن سے شروع کر دو. اگر نہیں کرتے ہو تو تم جھوٹے ہو, بس تمہارا نام اسلام, بہتر ہے خاموش رہو. بس آپ کو گزارا کرتے جاؤ, یا رب العالمین معافی دے دے, معافی مانگنے بہتر ہے.